السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید ریئل موٹیویشن۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم لوگ اپنی زندگی کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں جو ہماری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ نے میں سے سوال کیا اور اس نے سوال یہ کیا کہ اکثر گرلز اینڈ بوائز دوستی کے چکر میں دور تک نکل جاتے ہیں اور ان سے کچھ نیگیٹیوٹی یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں پرفارم ہو جاتی ہیں۔ تو سر اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سیف رکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے ملیں ہی نہ اور ایسے خراب لوگوں سے ملاقات ہی نہ کریں تاکہ ہم سیف رہ سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو 3-4 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ کا دوست صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دوست صحیح ہے جس سے آپ باتیں شیئر کرتے ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں جانے دے گا، 110% شور۔ لیکن اگر آپ اسموکر بننا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ اسموکر نہیں بنتے، آپ اسموکر سے دوستی کرتے ہو۔ آپ سنوکر کھیلنے جا رہے ہو، آپ سنوکر کھیلنے نہیں جاتے، آپ سنوکر کھیلنے والے سے دوستی کرتے ہو۔ آپ شراب نہیں پیتے، آپ اس سے دوستی کرتے ہو جو شراب پیتا ہے، پھر وہ آپ کو شراب کھانے تک لے کے جاتا ہے۔ تو دوستی کا بہت بڑا پہلو ہے زندگی میں۔ دوست استاد ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی میں سے کوئی ہو، کوئی بھی آپ کا ایسا دوست ہو، مخلص ہو، جو کہ آپ کو سمجھاتا رہے ہر وقت کہ دنیا فانی ہے، ہم نے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں موت آ جانی ہے، جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے تمہیں سمجھایا کہ دیکھ یہاں بادشاہ بھی لیٹا ہوا ہے، فقیر بھی لیٹا ہوا ہے، تو پھر تو تم راہ راست پہ رہو گے۔ لیکن اگر تمہارے ارد گرد کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، یا زندگی میں انجوائمنٹ ہے، یا غلط کام کرو، اسے چھیڑو، اس کی تصویریں لو، اسے فون کالز کرو، گھنٹہ گھنٹہ فون پہ بات کرو، تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج تم 20 سال کے ہو تو کل 25 کے ہوگے، 30 کے ہوگے، 40 کے ہوگے، 50 کے ہوگے، تمہاری اپنی اولاد ہوگی اور تمہاری اپنی اولاد تمہارے سامنے یہ سارے کام کرے گی جو آج تم کر رہے ہو۔ کیا کرو گے پھر؟ کیا کرو گے؟ ایماندار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں اتنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تم مسلح پہ بیٹھو گے اور اتنے رو گے اور تم اللہ کو کہو گے اللہ ایک باری مجھے دوبارہ جوانی دے دے، آئی پرومس میں وہ نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ پیسہ آپ کا ضائع کم ہوتا ہے غلط کاموں میں؟ لڑکی سے بات کرنی ہے، 1000 روپے کا بیلنس ضائع کر دو گے، اسے گفٹ دینا ہے 2000 روپے لے کے چلے جاؤ گے، ایڈمیشن بھیجنے کی بات کرو، کتابیں خریدنے کی بات کرو، یا پھر کسی اور چیز میں بات کرو تو وہاں پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کچھ دے رہا ہے، کم عمری میں بڑا کچھ نواز ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تو منزل مل جائے گی، غلط استعمال کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کیوں پیار کی محبت کے چکر میں پڑتے ہو؟ کیا تمہارے نصیب میں اللہ نے کوئی لڑکی نہیں رکھی جس سے تمہارا نکاح ہونا ہے؟ تو اس کا انتظار ہونے دو، اپنی عمر میں فوکس کرو، گولز پہ، ایجوکیشن پہ، اسٹڈی پہ، مشن پہ۔ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا مشن نہیں ہے کہ تم نے ایک پسند کی شادی کرنی ہے، یہ تمہارا مشن ہے یار، فضول مشن ہے یہ تمہارا۔ مشن تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ جب مشن تمہارا کمپلیٹ ہوئے تو لوگ تم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو، نہ کہ تم لوگوں کے پیچھے پھرو۔ تمہارا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس پرپوزل آئے اور تم چوز کرو کہ تم نے کس سے شادی کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ تم دروازے کے باہر پھول لے کے کھڑے ہو، 2 گھنٹے آپ اس کی گھر کے باہر اور اسکول کے باہر اور کالج کے باہر، یونیورسٹی کے باہر چکر مار رہے ہو موٹر سائیکل پہ، 200 روپے کا باپ کے پیسے لے کے پیٹرول ڈلوا کے کہ بھائی میرے سے ملاقات کر لے، وہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ اٹس اے ٹائم ویسٹ، رائٹ؟ اپنے آپ کو سمجھو اور پہچانو، اپنے کسی مقام کو حاصل کرو۔ کیا کرتے ہو؟ ایک لڑکی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کیا کرتے ہو؟ نشئی بن جاتے ہو، دربار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ وہی لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چند سالوں بعد جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، تمہاری حالت دیکھ کے بتاؤ کیا بولتی ہے؟ شکر ہے اللہ اس سے میری شادی نہیں ہوئی، یہ تو بھنگی بن گیا۔ تمہارا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے کسی کے ساتھ گزر رہی ہو اور تمہیں دیکھے تو مڑ کے بتاؤں گے کہ اللہ میری اس سے کیوں نہیں شادی ہوئی؟ ایسا لیول ہونا چاہیے۔ اسے دکھ لگے کہ تم اسے کیوں نہیں ملے اور تم اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھو۔ سمجھ آ رہی بات؟ دماغ کی بتی کو جلاؤ اور میری بات کو سمجھو۔ اپنے لیول بنانے کے لیے تعلیم کو بڑھاؤ، کمیونیکیشن کو بڑھاؤ، سٹائل کو بڑھاؤ، پرسنالٹی کو بڑھاؤ، لیونگ سٹینڈرڈ اچھا کرو اپنا۔ سمجھ آئی؟ سب چیزیں ملیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن غلط راستے سے نہیں، اسلام کے خلاف جا کے نہیں، اس میں ہمیشہ آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو،
جب بھی کسی سے کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا وہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑا گناہ کرواتے ہیں. ڈائریکٹ کوئی بھی شخص بڑے گناہ کی طرف نہیں جاتا. یہ بات دل و دماغ میں ڈال لیں. اگر ایک شخص کسی کے پرس سے پیسے چوری کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا پرس چوری کرتا ہے, اس کے بعد اس کے گھر میں ڈاکہ مارتا ہے, اس کے بعد گاڑی چوری کرتا ہے. پہلے دن وہ گھر میں ڈاکہ نہیں مارتا. اسی طرح گناہ گار پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے, پھر وہ ڈرتا نہیں ہے, پھر وہ چھوٹا گناہ کرتا ہے, پھر ڈرتا نہیں ہے, پھر چھوٹے گناہ سے تھوڑا سا بڑے گناہ کرتا ہے, پھر وہ ڈرتا نہیں ہے, اور کرتے 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 ایک دن وہ گناہ کر جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کاش آج میں کرتا نا. تو بی اویئر اینڈ بی سیو یور لائف. اللہ حافظ.